آج دیکھیں اس موجودہ ماحول میں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، اس ماحول میں میرے حضور کا وہ فرمان یاد کیجئے کہ جب میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو طائف والوں نے پتھر مارے، آپ کو ایذائیں دی، انہوں نے تکلیفیں دی اور برا بھلا کہا، آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، حتیٰ کہ پورے وجود کو انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ اس وقت فرشتوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، تو ہم ان بستی والوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور آپ کو ایذائیں پہنچائی ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے تو ہم ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر کے رکھ دیں، ان کو پیس کر کے رکھ دیں، سب کو ہلاک کر دیں۔ تو اس وقت میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ اب کتنا کمال کا جملہ اس ماحول میں، اس کو اگر پڑھیے تو کیسی عظمت میرے حضور کی ابھر کر کے سامنے آتی ہے، اور کتنی رحمت اور شفقت جھلکتی ہے انسانیت کے لیے کہ میرے حضور علیہ السلام، یہ ایک طبیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریضوں سے کبھی بدظن نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، ایذائیں پہنچائی ہیں، آپ اجازت دیجیے ہم ان کو ہلاک کر دیں۔ تو میرے حضور نے بجائے ان کو ہلاک کرنے کے، ان کے لیے بددعائیں کرنے کے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، کیونکہ یہ لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں کہ میں ان کا کتنا بڑا محسن ہوں، میں ان کا کتنا بڑا خیر خواہ ہوں، کتنا بڑا ہمدرد ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، لہٰذا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ آج یہ قوم جو میرے حضور کی ذات پہ حملے کر رہی ہے، میرے حضور کے ناموس پہ کیچڑ اچھال رہی ہے، دین کے اسلام کے تعلیمات میں کیڑے نکال رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں دو چار ان کا مقصد ہی نفرت بونا ہے، لیکن پوری قوم تو ایسی نہیں ہے نا کہ سب سیاست کی شکار ہو گئی ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اس پوری قوم میں، ان مریضوں میں، کہ جن کو صحیح معنوں میں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، صحیح معنوں میں حضور کے احسانات کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بجائے ہمیں اپنے مریضوں سے بدظن ہونے کے، ان سے نفرت کرنے کے اور ان کے خلاف کوئی اپنے ذہن میں بدگمانی پالنے کے، یار ایک دفعہ ان کے لیے سچے دل سے دعا ہدایت کی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کا ان کے سامنے صحیح معنوں میں تعارف کرائیں۔ اس ماحول میں لوگ اسلام کو، پیغمبر اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ جو لوگ کسی طرح سے کسی فتنے کا، کسی سازش کا شکار ہو کر کے ہم سے آپ سے متنفر ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے یہ بدظن ہو گئے ہیں، تو ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ان پر میرے حضور کے جو احسانات ہیں، ان پر میرے حضور کی جو کرم فرمائیاں ہیں، ان کے جو حقوق ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائے ہیں اور ان کو جو تحفظ بخشا ہے، وہ آپ ان کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ دیکھو جس نبی کو تم گالیاں دے رہے ہو نا، وہ نبی تمہارے کتنے بڑے محسن ہیں، وہ تمہارے کتنے بڑے ہمدرد ہیں اور وہ تمہارے کتنے خیر خواہ ہیں۔ یہ چونکہ اس قوم کو یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں، اس قوم کو یہ چیزیں سکھائی نہیں گئی ہیں، ان کو تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کافروں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتا ہے، اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام صرف آتنک پھیلاتا ہے، اسلام صرف کٹرتا پھیلاتا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں زہر بھرا گیا ہے، اس لیے ہم سے، آپ سے، اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے بدظن ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی بھی سنے گا تو بدظن ہوگا اور وہ گالیاں بکے گا، الٹا سیدھا بولے گا۔ اس لیے آپ نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے آپ ان کے سامنے محبت پیش کیجئے، ان کو اپنے سے قریب کیجئے، اور یہ جو آپ کے مریض ہیں، جو آپ سے بدظن ہو گئے ہیں، آپ ان کا اچھے سے علاج کیجئے اور ان کو حقیقت سے متعارف کرائیے کہ میرے بھائی اسلام وہ نہیں جو آپ نے ٹی وی چینلوں سے سیکھا ہے، اسلام وہ نہیں جو آپ نے نفرتی چنٹوؤں سے سیکھا ہے، اسلام وہ نہیں جو آپ نے واٹس ایپ فیس بک سے جانا ہے، بلکہ اسلام یہ ہے جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس اسلام میں کٹرتا نہیں، دہشت گردی نہیں، اور یہ جو تمہارے ذہنوں میں جو زہر گویا گیا ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں انسانیت ہے، جس میں ہمدردی ہے، جس میں پیار ہے، جس میں خلوص ہے، جس میں محبت ہے، اور جس میں کافروں کو مارنے کاٹنے کی نہیں بلکہ کافروں کو باقاعدہ تحفظ دینے کی بات کی گئی ہے، کافروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ کہ آپ نفرت کا جواب نفرت سے دیں تو اس سے کوئی کام، آگ کو آگ نہیں بجھا سکتی، ظاہر سی بات ہے آگ بجھانے کے لیے آپ کو پانی ڈالنا پڑے گا، تو یہ نفرتوں کو آپ نفرت سے ختم نہیں کر سکتے، نفرتوں کو محبت سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس قوم سے، اپنے مریضوں سے بدظن ہوئے بغیر آپ ان کو حقیقت سے متعارف کرائیں گے مثبت انداز میں۔ اور آخر میں ایک بات اور عرض کروں
اس کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو آج جب کبھی ہم پر، ہماری قوم پر یا کسی بھی ملک میں رہنے والے کسی ناگرک پر کوئی ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، کوئی قانون بنایا جاتا ہے، یا پھر ہمارے دین پر، اسلام پر، ہمارے نبی کی عزت و ناموس پر حملے ہوتے ہیں، تو ہم بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہمارا بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے مسلمانوں کا، وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور ایک بھیڑ کی شکل میں ہم کہیں بھی اکٹھا ہوتے ہیں، احتجاج کے لیے ہم سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا مقصد ہوتا ہے انصاف کا مطالبہ کرنا، ظلم کے خلاف، اتیاچار کے خلاف، یا جو نفرت کے ملک میں ماحول بگاڑنے کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس کے خلاف ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں اور ہمیں انصاف ملے۔ لیکن یہ جو عوامی ہمارا احتجاج ہوتا ہے نا، اس کا جو طریقہ ہے، یاد رکھیں یہ کسی صورت میں کارآمد نہیں ہے، مثبت نہیں ہے۔ یہ جب بھی ہم اس طرح طریقہ اختیار کرتے ہیں تو بجائے اس سے ہمارا فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے کل مدھیہ پردیش میں وہ شہزاد نام کے جو حاجی شہزاد تھے، ان کی کتنی بڑی حویلی، کتنا بڑا قیمتی بنگلہ وہ یار بلڈوز کر دیا گیا، اور سارے مسلمانوں کو ان کے اوپر بجائے ان کو انصاف دینے کے الٹا انہی پر FIR ہوئے۔ کئی ایک جگہوں کے یہ معاملات ہیں، ایک جگہ ناسک کا معاملہ ہے، غالباً 65 مسلمانوں پہ FIR درج ہو گئے، کہ بجائے اس جس نے یہ نفرت بوئی ہے، ملک میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے نبی پہ ناپاک حملے کیے ہیں، تو بجائے اس کو گرفتار کرنے کے، اس کو سزا دینے کے اور اس پہ کوئی سخت کارروائی کرنے کے، الٹا مطلب ہم ہی پر وہ اتیاچار ہو رہا ہے اور ہمارے خلاف ہی مقدمے ہو رہے ہیں۔ اور آج جو مدھیہ پردیش کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، وہاں سے جو نیوز آئی، مطلب کتنی افسوسناک ہے کہ وہاں پر احتجاج کرنے والے سارے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو پولیس نے پکڑ کر کے نہ صرف حاجی شہزاد کا گھر ٹوٹا، بلکہ آج کی یہ خبر ہے کہ وہاں پر انہوں نے ان سارے مسلمانوں کو پکڑ کر کے باقاعدہ مارکیٹوں میں گھمایا ہے اور ان سے یہ کہلوایا ہے مجبور کر کے کہ کہو کہ پولیس ہماری باپ ہے۔ مطلب کتنا، یہ کیا میں کچھ کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ان تمام واقعات سے میرے بھائی ہمیں آپ کو سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ جب کبھی ہماری بھیڑ اکٹھی ہوتی، ہماری جماعت اکٹھی ہوتی نا، تو تیسرا اس میں اپنی بازی کھیل جاتا ہے، اپنا داؤ کھیل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو طریقہ، جو رائج طریقہ ہے احتجاج کا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عوامی احتجاج کا ایک تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مطلب نہیں ہوگا، الٹا ہمارا نقصان ہوگا۔ اس لیے عوام احتجاج کرنے کے بجائے جب تک ہمارے پاس خواص نہ ہوں اور ہمارے بڑے لوگ نہ ہوں، جب تک ہمیں سڑکوں پہ نہیں اترنا چاہیے۔ اور ہم تو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ اترو ہی مت، بلکہ ہماری آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے بڑوں سے جائیں ملیں، اور پھر ہمارے بڑے جو ہوں، جو قوم کے سرکردہ لوگ ہوں، جن کا کوئی اثر و رسوخ ہو، وہ لوگ جا کر کے پھر پرشاسن سے ملیں اور وکیلوں سے ملے، قانون دانوں سے رائے مشورہ لیں کہ بھائی اس نفرت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ بتاؤ۔ ان لوگوں سے رائے مشورہ لے کر کے جب کوئی مضبوط قدم اٹھایا جائے گا، ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا، اور جب ہمارے بڑے اور سرکردہ لوگ جا کر کے پرشاسن سے بات کریں گے نا، تو اس کا ایک اثر ہوگا۔ عوامی احتجاج سے، ہو ہلہ کرنے سے، ہمارے آپ کے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے۔ اس سے کہیں نہ کہیں ان کا دوسروں کا سیاسی مقصد بھی حل ہو جاتا ہے۔ جب ہم بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں اور سڑک جام کرتے ہیں، نفرتی نعرے لگاتے ہیں، یا پھر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، تو اس سے دوسری جو قوم ہوتی ہے نا، ان کے اندر اور ہمارے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہم سے بدظن ہوتے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہیں۔ لہٰذا قطعاً یہ صورت درست نہیں ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہم جا کر کے جن سے ہم مل سکتے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، ان لوگوں سے جائیں ملیں، اور اپنے قوم کے سرکردہ لوگوں کو تیار کریں کہ وہ جائیں اپنے سے بڑوں سے ملیں، اور وکیلوں سے، قانون دانوں سے بات کر کے پھر وہ کوئی قانونی کارروائی کریں۔ تو انشاءاللہ اس سے نتیجہ امید ہے کہ بہتر آئے گا، اور مقصد میں کسی حد تک کامیابی مل سکتی ہے۔